السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آیت نمبر 30 اور 31 اور 32 کی تفسیر کی جائے گی، صرف 2 آیت کی تلاوت کی گئی، مختصر سی تفسیر کی جائے گی اور ترجمہ کیا جائے گا، بقیہ احکامات پورے مکمل رکوع ہونے کے بعد پھر بیان کیے جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہ وقت قابل ذکر ہے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو رکھیں گے جو فساد برپا کریں اور خون بہائیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تو آپ کی تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو ان کے نام تو بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، فرشتے بول اٹھے آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف وہی معلوم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ ہی پورے علم و حکمت والے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ۔ اب مختصر سے تفسیر یہ ہے کہ اس میں جو بات بتائی گئی کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے، وقت قابل ذکر ہے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور اس کے بعد فرشتوں کا یہ کہنا کچھ اعتراض کے طور پر نہ تھا، بلکہ آگے جو فرشتے کہہ رہے ہیں نا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو یہ فرشتے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کا یہ کہنا کچھ اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ کمال نیاز مندی کے ساتھ محض عرض مدعا تھا کہ حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس میں تو ہم لوگ ہمہ دم مصروف ہی ہیں، اور جو امور ہمارے حوالے کیے جاتے ہیں ان کو بجا لانے میں بھی کوئی کسر نہیں رکھی جاتی۔ زمین میں انسان سے پہلے جنات کے قیام کا تجربہ ہمیں بھی ہے، اور اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ نئی زمینی مخلوق بھی سب کی سب نیکوکار نہ ہوگی، اس میں فساد مچانے اور خون ریزی کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، تو 100% فرمانبردار اور اطاعت شعار مخلوق کے ہوتے ہوئے ایسی مخلوق کا وجود میں لانا مفید نظر نہیں آتا جن میں اچھے لوگ بھی ہوں اور مفسدین و اشرار بھی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام مفسدین اور بگاڑ پیدا کرنے والوں سے متعلق ہے، جیسے شرعی سزائیں، آخرت میں کافروں اور گنہگاروں پر عذاب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بعض صفات وہ ہیں جن کا ظہور خطا کاروں سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا غفار ہونا، عفو ہونا، ستار ہونا وغیرہ۔ اگر ایسی مخلوق نہ ہوتی جس میں نیکیوں کے ساتھ برے اور فرما برداروں کے ساتھ خطا کار بھی ہوں تو نہ یہ احکام الہی جاری ہو پاتے ہیں
اور نہ اللہ تعالیٰ کی ان بلند صفات کا اظہار ہو پاتا، اس لیے ایسی مخلوق کا وجود ضروری تھا جو خیر و شر کے سلسلے میں امتحان لیے جانے کے لائق ہو، اور نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھتی ہو۔ فرشتے برائی و نافرمانی پر قادر ہی نہ تھے، اور جنوں میں نیکی کی صلاحیت نہایت مغلوب تھی، اس لیے وہ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے۔ غالباً اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کے بارے میں فرمایا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو ان کے نام بتاؤ۔ تو عربی زبان میں اسم صرف نام ہی کو نہیں بلکہ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی چیز کی ذات کی معرفت حاصل ہو۔ اس لیے مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف چیزوں کے نام ہی نہیں بلکہ ان کے حقائق و خواص بھی بتا دیے گئے تھے۔ گویا آج تک کائنات کی جن پوشیدہ حقیقتوں سے پردہ اٹھتا جاتا ہے اور انجانی باتیں علم کی روشنی میں آتی جاتی ہیں، وہ اسی علم کا ظہور ہیں جو بارگاہ ربانی سے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہوا تھا۔ ویسے غور کیا جائے تو چیزوں کو نام سے موسوم کرنا بھی انسان ہی کی خصوصیت ہے، دوسری مخلوقات اس سے محروم ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مثلاً اگر انسان پھلوں اور غذاؤں، آدمیوں اور شہروں کے نام رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور فرض کیجئے کہ اسے یہ کہنا ہوتا کہ مجھے حمید کے ذریعے مدینے کی کھجور بھیج دو، تو اس کا تعبیر کرنا کتنا دشوار ہوتا۔ اس لیے اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے بنی آدم ہی کو ناموں کے ذریعے چیزوں کی شناخت اور تعیین کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ قال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر ان کو فرشتوں کے نام پہ سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو ان کے نام بتاؤ۔ تو ان کنتم صادقین کا اصل معنی ہے اگر تم سچے ہو، لیکن فرشتوں سے جھوٹ کا احتمال نہیں کہ وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہی نہیں ہیں، اس لیے یہاں مراد یہ ہے کہ اگر تمہاری بات صحیح ہے، کیونکہ عربی زبان میں صدق کے معنی صواب اور درست کے بھی آتے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے بول اٹھے کہ آپ کی ذات پاک ہیں، ہمیں تو صرف وہی معلوم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ یعنی نام تو غالباً حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے ہی بتائے گئے، لیکن وہ اسے اخذ نہ کر سکے، اسی لیے جب سوال ہوا تو اپنے عجز کا اظہار کرنا پڑا۔ اصل میں فرشتوں کا علم محض تقلیدی ہے، وہ استنباط کی صلاحیت سے محروم ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد و استنباط کی صلاحیت سے نوازا ہے، اس لیے وہ معلومات میں غور کر کے نامعلوم باتوں کو بھی اخذ کر لیتا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی پورے علم و حکمت والے ہیں۔ یعنی زمین میں احکام الہی کو جاری کرنے کے لیے علم و فہم بھی مطلوب ہے، محض صالحیت کافی نہیں ہے، صالحیت کافی نہیں ہے بلکہ صلاحیت بھی ضروری ہے۔ ہم اس حکمت سے واقف نہیں تھے، اس سے عبادت پر علم کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ عبادت میں تو فرشتے بڑھ کر تھے، انسان کو یہ مقام علم ہی کی وجہ سے حاصل ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت و بندگی مخلوق کی صفت ہے اور علم خود خالق کائنات کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ آیتوں کی تفسیر جو ہے بعد میں کی جائے گی، اس کا ترجمہ بعد میں کیا جائے گا۔